نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا مرضت فهو یشفین صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا کہ اگلا ویڈیو ہمارا موسم کے مطابق ہوگا اور اس میں ہم نے ذکر نزلے اور زکام کی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ موسم بخار کا ہے، نزلہ اور زکام بہت زیادہ ہی ہے، تو ایک اس کی احتیاطی تدابیر ہے کہ اس سے بچے کیسے۔ پھر اس کی دعا ہے کہ دوائی کیا لینی ہے، اس میں کیا چیز استعمال کرے، باہر سے کون سا چیز لے، گھر میں کون سی چیز پڑی ہے اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ اس سے قبل یہ ہے کہ نزلہ اور زکام میں فرق ہے، جبکہ عام طور پر زکام کو بھی نزلہ کہا جاتا ہے اور نزلہ کو زکام، یعنی ان کے پاس یہ نہیں کہ یہ نزلہ ہے یا زکام ہے۔ نزلہ اسے کہتے ہیں جو ناک کے ذریعے سے مواد خارج ہوتا ہو، اسے نزلہ کہا جاتا ہے، اور جو گلے کے اندر جاتا ہے جو اس کو نزلہ کہا جاتا ہے، اور جو ناک کے ذریعے سے خارج ہوگا اس کو زکام کہا جاتا ہے۔ اب ان زکام کو بہت جلدی روکنا نہیں ہے، یعنی کہ آج ہی زکام ہوگا فوراً آپ گولی لے لیں اور اس کو روکنا چاہے، نہیں، 1-2 دن کے لیے یہ دماغ کی صفائی ہو جاتی ہے، آنا چاہیے۔ پھر بعض اوقات اس کو روک لیتے آدمی فوراً، تو اس سے ایک نقصان ہے، جو ناک کے ہڈی کے اندر جو حلق کی طرف جاتا ہے، آپ جب اس کو روک دیا جائے تو وہ وہاں اس کو اندر سے پاڑ کر کے بیچ اندر تالو کی طرف اندر چلا جائے گا، اور اس سے یہ بیماری بنتی ہے کینسر کی، کہ وہ اوپر سے زکام جو ہے وہ اندر کی طرف چلا گیا اور اس سے آپ کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو اسی زکام سے آگے پھر نزلہ بنتا ہے۔ اب نزلہ وہ ہے جو اندر کی طرف جائے، تو اندر کی طرف جب جائے گا اس سے پھر آگے نقصانات ہوتے ہیں، ایک گلے کا اس میں، اور دوسرا جو ہے نا معدہ، اس سے السر ہوتا ہے۔ اب ہم معدے کا علاج اسی سے، جو اس کی نزلے کی وجہ سے ہوگا تو نزلے کا علاج کریں گے، وہاں آپ کا معدہ بھی کلیئر ہوگا اور نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب اس میں آپ کے پاس گھر میں بھی چیزیں موجود ہیں، جیسے دار چینی عام طور پر آپ لوگ استعمال کرتے ہو، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اور چیزیں استعمال کرنی ہے تو اس میں آپ کسی حکیم نزدیک، جو آپ کے پاس حکیم ہو یا دواخانہ ہو یا اس کے پنسار سٹور ہو، تو اس پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو آپ اس کے لیے خمیرہ گو زبان لے لیں، استخدوس لے لے، تریاک نزلہ لے لے، یہ اس کا بہترین حل ہے اور بہترین طریقے سے یہ اس کا علاج ہے۔ ہاں، جس آدمی کو اس کی وجہ سے گلے میں خراش، درد، تو اس کے لیے لوزاتین سیرپ ہے جو بہت عام ہے، بہت ریزلٹ والا ہے۔ آپ کا گلا اگر خراب ہو، آواز بیٹھ جائے، تو اس سے آپ کا آواز کلیئر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ملٹی ایک لکڑی ہے، اور خوشبودار بھی ہے، میٹھی بھی ہے، آپ وہ لے لیں، پنسار سے لے لیں، 10 روپے 15 روپے کا، وہ چھوٹی سی ڈلی اس کا توڑ کر منہ میں رکھے، اس کو چوسے، اس سے آپ کا گلا انشاءاللہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ اور تدابیر جو تھی اس میں یہ ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے گرم ٹوپی رکھا کرے، منہ کے اوپر ماسک کر لیا کرے، گرم والا ماسک، تاکہ آپ کو ہوا نہ لگے۔ یہ بالخصوص ان لوگوں کو لگ جاتا ہے جو موٹر سائیکلوں پہ ہوتے ہیں یا زیادہ پیدل چلتے ہو، ہوا کی تیزی ہو، اس صورت میں پہلے ابتدائی تھوڑا سا زکام، پھر زکام سے نزلہ بن جاتا ہے، پھر زکام کا اپنے نقصانات میں نے بتا دیے، نزلے کے اپنے بتا دیے، پھر ہم نے اس کے ساتھ آپ کو علاج بھی بتا دیا، پھر ہم نے حفاظتی تدبیر بھی بتا دیے۔ پھر یہی نزلہ زکام جو ہے، اس سے خرابی جو ہوتی ہے یہ بوڑھے اور بچوں کو ہو جاتی ہے۔ جیسے بچوں کو نمونیا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو سردی لگ گیا، وہ نمونیا اسی سردی کی وجہ سے اس کو ہو جاتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے آسان سا نسخہ ہے، ابتدائی طور پر آپ کا گھریلو نسخہ، جیسے جس کے گھر میں ایک چھوٹی مرغی ہو جو بالکل کالی رنگ کی ہو، شرط اس کی کالی رنگ کی ہے،
کالی رنگ کی ابتدائی انڈا دینے والی مرغی جو ہوگی اس کی انڈا کو آپ 2 سال تک ایک کپڑے میں محفوظ کر لیں، اس کو چت کے ساتھ باندھ لو، اس کے اوپر تاریخ لکھ دو۔ جب 2 سال اس کا پورا ہو جائے آپ اس کو ایک شیشے کے مرتبہ میں بند کر دیں پیس کر، وہ کشت آپ کا تیار ہے۔ اس کو تیار کرنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے اوپر 2-1 سال گزر جائے۔ پھر ان بچوں کو جن کو بخار ہو جاتے ہیں، الٹی آتی ہے، پیچس آتے ہیں، آپ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا صرف معمولی سے ایک چٹکی، بالکل چٹکی وہ آپ نے دینا ہوگا ماں کے دودھ کے ساتھ۔ وہ ماں اپنا دودھ چمچ میں ڈال دے، اس کے بعد اس کے اندر وہ انڈے کو مکس کر دیں، تو یہ اس کا علاج ہے۔ ایک، اگر آپ اتنی تردد نہیں کر سکتے ہو تو آپ انصار پہ جائیں، وہاں سے آدھا تولہ 5 گرام یا 2 گرام کا کشتہ بارہ سنگا لے، تو وہ گھر میں لے آئے، اس سے بالکل ایک تلی کے اوپر جتنا آتے ہیں چھوٹے سے ایک تلی لے لے، اس کے اوپر سے وہ آپ اپنے دودھ میں ڈال لے، چمچ میں دودھ نکال لے ماں اس کی، اور پھر اس کے اندر یہ بارہ سنگا کشتہ ڈال دے، پھر اس بچے کو پلا دے، انشاءاللہ آپ کا بچہ اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور علاج ہے، وہ آپ کو یہ باہر زمینوں کے اوپر ایک بوٹی ہے، اس کا ایک پتہ ہے، اس کو ہرنولی کہا جاتا ہے، اس کی سیدھی طرف کو آپ نے لینا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر ہمارے سامنے آیا تو پھر ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دیں گے، کیونکہ نمونیا آج کل بہت زیادہ ہے، تو چھوٹے عمر کے بچوں کو تو حد ہی سے زیادہ ہے، تھوڑی سی بڑی عمر والوں کو بھی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم آپ کو وہ پھر بتا بھی دیں گے، پتہ بھی دکھا دیں گے۔ لیکن جو لوگ جانتے ہیں اس پتے کو کاٹ کے لے آؤ اور اس کو صاف کرو، اوپر سے جو اس کا سیدھا سیڈ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے تیل لگانے ہیں سرسوں کا، اس کے بعد آپ نے اس بچے کے سینے کے اوپر رکھ دینا ہے، اوپر سے آپ گرم پٹی کر لو یا چادر ڈال دو یا کچھ، ایک تو پہلے اس کو باندھنا ضروری ہے تاکہ گر نہ جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے سینے کے اندر جتنے بخارات ہے، جتنے درد ہے، سب کو کھینچ لے گا، اور آپ کا بچہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہوگا۔ اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرمائے۔ 2 روپے کی چیزیں ہیں، آپ مارکیٹ سے بازار سے لے لیں اور خرید کر اپنے بچوں کو دے، تاکہ آپ کے بچوں کے مستقبل اچھا رہے، اس کو اللہ صحت عطا فرمائے اور آپ کے کھلونے آپ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ والسلام، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بٹن کو بھی دبائے، گھنٹی کے بٹن کو دبائے ضرور، اور اس پیغام کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اگلا ویڈیو میں پشتو میں بھی جاری کروں گا، تاکہ وہ میرے دوست احباب جو، کیونکہ ہماری رشتہ داری ان کے ساتھ زیادہ ہے لوگوں کے، تو اس صورت میں ہم آپ کے ساتھ یہ پشتو میں ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ، تو ان کو پشتو میں یہ بتایا جائے گا، بالکل وہ بے فکر ہو جائے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔